بنا لیا پیسے جمع کرنے کے لیے اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اسی دوران انہوں نے لیوی بھی بڑھائی تھی اور اسی دوران انہوں نے قیمت اتنی بڑھا دی کہ جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کر کے اپنی نااہلی کو چھپایا جائے۔ یہ جو لیوی کے اوپر ٹیکس وصول کرتے ہیں اسے ہم بھتہ ٹیکس کہتے ہیں، اور یہ اسی طرح کے دیگر ٹیکسز لگاتے ہیں۔ یہ جس طرح بجلی کے بلوں میں فکس چارجز لگاتے ہیں، در حقیقت یہ حکومتی کرپشن اور نااہلی اس کو چھپانے کے لیے عوام کو لوٹتے ہیں۔ چونکہ اگر یہ پیسے جمع نہیں کریں گے یہ تو بالکل بری طرح ایکسپوز ہو جائیں گے، اپنی نااہلی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے اپنے اہداف پورے نہیں کرتے اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور عوام بھی کون سے کہ جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، جو بائک چلاتے ہیں، عام گاڑیاں چلاتے ہیں، ان سے فی لیٹر یہ لیوی کا بھتہ وصول کرتے ہیں۔ تو ہمارے مطالبات جائز ہیں، اس میں کوئی ہماری ذاتی اور پارٹی کے لیے ہمارا کوئی جو ہے وہ مطالبہ نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مطالبہ ہے، اور حکومت کو یہ بات انہیں سننی پڑے گی۔ اگر اس وقت یہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اپنی ڈٹائی کو آزما لیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں انشاءاللہ۔ اور ہم کھڑے ہیں، موجود ہیں، اور یہ دائرہ جتنا وسیع ہوگا تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہماری حکومت ویسے ہی بڑی جوڑ توڑ سے چل رہی ہے اور ڈر ڈر کے چل رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کسی کو ریلیف نہ مل جائے، کسی کو یہ نہ ہو جائے۔ یعنی جن بنیادوں پہ یہ حکومت موجود ہے وہ کوئی بنیادیں ہی نہیں ہیں، وہ تو فارم 47 ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا خوف زدہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی عوام کو تنگ نہیں کرو، لوگوں پر ظلم نہیں کرو، تم تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ اس لیے حکومت کو یہ بات سننی پڑے گی۔ آج پاور ڈویژن کی طرف سے ایک چیز سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں، یعنی انڈیپینڈنٹ پاورز ہیں، ان آئی پی پیز اور اس کے علاوہ بھی جو پلانٹ موجود ہیں، اس میں جو کوئلہ امپورٹ کیا جاتا ہے، وہ کوئلے کی جو امپورٹ ہے اس میں بے قاعدگیاں ہیں۔ یہ تو خود پاور ڈویژن نے کہہ دیا ہے، حکومت نے کہہ دیا ہے، سمجھ لیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بے قاعدگی یہ ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن نہیں ہوتا اور مونوپولائز لوگوں سے یہ کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، اگر اس کا فارنزک آڈٹ ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں حکومتی اور پارٹیوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں، طاقتور لوگ موجود ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اپنی کک بیکس لیتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، اور کمیشن کھانے کے نتیجے میں پاکستانی قوم پر یہ مہنگا کوئلہ پڑتا ہے۔ خود پاور ڈویژن نے کہا ہے کہ جو یہ مہنگا کوئلہ لیتے ہیں اور مارکیٹ سے رعایت والا کوئلہ نہیں لیتے، جو رعایت مل سکتی ہے، تو اس کا اثر بجلی کے بلوں میں پڑتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے وزیر کہہ رہے ہیں، یہ ان کا پاور ڈویژن کہہ رہا ہے، اور یہی بات تو ہم قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ تو ایک امپورٹڈ کوئلے کی بات ہے، ہر چیز میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ پرائسز کو بھی بڑھا کر شو کر رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے پلانٹس تو ایسے ہیں جن کی کیپیسٹی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان آئی پی پیز کو خیر بات کہا جائے۔ ویسے بھی ہماری کیپیسٹی تو اب زیادہ ہے، بجلی کم ہے، پیداوار، اور جو پیداوار نہیں ہو رہی اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کرپشن دو طرح سے، ایک وہ فیول جو منگوایا جا رہا ہے ان پلانٹس کے لیے، اس کے اوپر بھی جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا بوجھ بھی قوم اٹھا رہی ہے، اور ایک وہ بجلی جو بن ہی نہیں رہی اس کا بوجھ بھی قوم اٹھا رہی ہے، اور یہ دونوں بوجھ اٹھا کر قوم بوجھ اٹھا رہی ہے اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہ دھرنے اور احتجاج نہ ہوتا تو آج ان آئی پی پیز سے کوئی بات بھی نہ کرتا، اس لیے کہ یہی پاور ڈویژن اور یہی وزیر توانائی اور یہی جو ہے وہ وزراء کہا کرتے تھے کہ ہم آئی پی پیز سے بات نہیں کر سکتے، جس طرح بھی کہتے ہیں نا ہم لیوی ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن جماعت اسلامی کے اس احتجاج نے، ان دھرنوں نے، پھر بعد میں معاہدے نے جد و جہد پر یقین رکھتی ہے، اور ہم پرامن سیاسی مزاحمت کرتے ہیں۔ اس میں مشقت بھی زیادہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے دھرنے ہیں، اتنے پرامن طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت کیوں سنے گی؟ اگر کوئی معقول حکومت ہو تو اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام جو اس طرح سے نکل کر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، شدید گرمی میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو اگر ان کا ایجنڈا صحیح ہے تو بات کرنی چاہیے اور مسئلہ حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو بس ایسا ہی ہے اور
ہم دیکھ رہے ہیں اور فلاں ہیں، تو جماعت اسلامی تو پرامن ہے، لیکن جب حالات بالکل اس طرح کے ہو جائیں گے تو پھر ہم ہر جگہ سڑکوں پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. اور ہم نے تو یہ کر کے دکھا دیا 7 تاریخ کو 510 مقامات پر، بڑی بڑی شاہراہوں پر ہم نے ایک علامتی طور پر 4 سے 5 گھنٹے بند کر کے دکھا دیا ہے. تو جماعت اسلامی جب یہ کام کرنا شروع کرے گی تو پھر یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کو ریزالو کریں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملے اور کچھ معیشت کا پہیہ آگے چلنا شروع ہو. ہمارا مطالبہ لیوی ختم کریں، یہ جعلی قسم کے جو ٹیکس ہیں یہ ختم کیے جائیں. اور میں نے کل بھی تفصیل بتائی تھی کہ خود جو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ایک ونڈ فال لیوی بھی ہے، ایک ڈیم ڈیوٹی بھی ہے، ایک ٹرانسپورٹیشن کے ناجائز طریقے سے ریٹ لگانے بھی ہیں، اسی طرح کی 36 چیزیں جو انہوں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں، اور اس کا بوجھ بھی پاکستان کے لوگ اٹھاتے ہیں، اور یہ لیوی بھی ہے. تو اس کو ختم کریں، آئی پی پیز کو بند کریں جو ناجائز طریقے سے چل رہی ہیں، جن کے معاہدے ختم ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے روٹی کو 10 روپے کی کیا جائے تاکہ غریب آدمی کچھ کھا سکے، اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ بھر سکے. بہت شکریہ.